بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ایک مسئلے کا ذکر ہوگا جسے ہم نے کل اپنے سبھی گروپ میں مذاکرہ علمیہ کے نام سے ایک مسئلے کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ تدریس میں، تعلیم و تربیت میں ایک مدرس، معلم، مربی اپنے جو زیر اشراف جو طلبہ ہیں یا گھر کے جو افراد ہیں، اس کی بیوی بچے ہیں یا اس کا حلقہ درس ہے، کسی بھی مناسبت سے دین کی تعلیم دیتے ہوئے، دین سے متعلقات گفتگو کرتے ہوئے، کسی نے دین سے متعلق سوال پوچھا اور اس کو اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے، چاہے عقدی مسائل ہو یا عبادات اور معاملات کے قبیل سے ہو، کسی طور پر بھی اس میں یعنی ایک مدرس کو، مربی کو، معلم کو مداعبت کا کتنا خیال کرنا چاہیے، یعنی خوش طبعی کتنی اس کے مزاج میں ہونی چاہیے، یا وہ دل لگی اور پھر ہنسی مذاق اور پھر جو ہے یعنی دوران تدریس یا دین سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے سنجیدگی کو باقی رکھتے ہوئے، وقار کو باقی رکھتے ہوئے اپنے طلبہ سے یا اپنے حلقہ درس میں جو بھی بیٹھے ہیں یا جو بھی ان سے سوال کرتے ہیں یا گھر کے جو افراد ہیں جن کا وہ سرپرست ہے، اور دین سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ہنسی مذاق اور دل لگی اور خوش طبعی، یہ چیز کتنی مؤثر ہوتی ہے، اس کا کتنا فائدہ ہے، یا کیا اس کا ایک مضر اثر بھی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات تھی، اور ہمارے گروپ کے جو تدریس سے جڑے جو افراد تھے یا گھر کے جو سرپرست افراد تھے، انہوں نے اس سلسلے میں بہت کچھ لکھا۔ میں آج کی اس نشست میں صرف انشاءاللہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی جو طبیعت ہے، انسان کا جو مزاج ہے، میں پھیلا کر کے گفتگو کے بغیر صرف ایک وہ اصولی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انسان کے مزاج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طرح طرح کی کیفیتیں رکھی ہیں۔ کئی مطلب یعنی صورتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، کیفیتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کسی میں غصہ غالب رہتا ہے، کسی میں ہنسی مذاق کا مزاج زیادہ رہتا ہے، کسی میں سنجیدگی بہت زیادہ غالب رہتی ہے، اور کسی میں جو ہے مطلب یعنی دیگر جو طبیعتیں ہوتی ہیں کہ کوئی معتدل مزاج کا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بچپن سے ہی ایک مزاج میں ڈھلا رہتا ہے، کبھی اس کے گھر کے افراد ماں باپ سے سیکھ کر کے جو ہے کچھ چیزیں اپنے اندر لاتا ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں یعنی بچپن سے اس کے مزاج میں، اس کے اندرون ہوتی ہیں، اور کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ انسان کی جب عمر بڑھتی رہتی ہے اور اس کا علم بڑھتے رہتا ہے، اور پھر جو ہے مطلب اس کے وہ کسی کی نگرانی میں تھا، یعنی وہ کسی کے سرپرستی میں تھا، ماں باپ تھے اس کے وغیرہ وغیرہ، اب وہ جو ہے مطلب گھر کا سرپرست بن چکا ہے، تو ایسے میں اکتسابی طور پر یعنی اچھی خصلتیں اپنے اندر اپنانا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، لانا چاہیے۔ تو ایک دین کی تعلیم کی جب بات آتی ہے، چاہے وہ کسی مدرسے میں کلاس روم کی بات ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، یا جو ہے کسی مسجد میں حلقہ درس لگا ہو، یا اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ہو، یا سفر میں ہو، چلتے پھرتے ہو، دین سے جڑا کو جو معاملہ ہوتا ہے، اس سلسلے میں انسان کی جو مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، اس میں مداعبت کا جو پہلو ہے، یعنی المزاح کا جو پہلو ہے، دل لگی کا جو پہلو ہے، اس کو اختیار کرنا دین سے متعلق، دین سمجھانے کے لیے، تو یہ کیا اس سے دینی تعلیم کی عزت اور احترام میں کیا حرف آتا ہے، یا معلم کا جو تشخص ہوتا ہے وہ مجروح ہوتا ہے، معلم کی شخصیت جو ہے مطلب گر جاتی ہے، کیا کچھ ہے اس سلسلے میں، یہ باتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک میری بات رہی اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو بنیادی بات یہی ہے، جو پہلی بات میری تھی وہ یہ کہ ایک معلم سے مراد صرف جو ایک درسگاہ میں جا کر کے چند طلبہ کو پڑھاتا ہے، صرف اس حد تک میں جوڑ کر کے نہیں بتا رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اغلب اس کا تعلق ہے، غالب اس کا حصہ اسی سے جڑا ہوا ہے، لیکن دینی تعلیم دیتے ہوئے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بھی، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی، وہ کسی طرح بھی، تو یہ معتدل مزاج ہونا چاہیے، سنجیدگی بہرحال غالب رہنی چاہیے، وقار بہرحال غالب رہنا چاہیے، لیکن حسب ضرورت
کسی بات کو سمجھانے کے لیے یا کسی فرد کو سمجھانے کے لیے اس کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے، اس کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے، حالات کا خیال کرتے ہوئے، کوئی بوجھل جو محسوس کر رہا ہے وہ بوجھ محسوس کر رہا ہے، ایسے میں جو ہے مطلب یعنی اچھے انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں کوئی بات ہم دل لگی کرتے ہوئے کوئی بات پیش کر دیتے ہیں، اچھے انداز میں سمجھا دیتے ہیں، تو یقیناً اس میں ایک فرحت اور انبساط والی بات بھی ہے اور خوش طبعی والی بات ہے، اور آدمی جلدی بات کو لے لیتا ہے۔ یقیناً جو ہے یہ مزاج مفید مزاج ہوتا ہے، سنجیدگی کے ساتھ حسب ضرورت اگر یہ معاملہ رہے تو۔ آپ دیکھیے عام طور پر یعنی ہنسی مذاق کی جب بات آتی ہے، چاہے دوران تدریس وغیرہ بھی ہو، کسی طور پر بھی گھر کے افراد کے ساتھ بھی، ان امور کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کذب نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اس میں جو ہے مطلب خلاف واقعہ بات نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی عزت یعنی پر حرف نہ آتا ہو، ایسا نہ ہو کہ جو ہے مطلب ہم کسی کے مطلب چلنے پھرنے کے انداز کو، کسی کی گفتگو کے انداز کو، کسی کے پہننے اوڑھنے کو لے کر کے، کسی کی یعنی مطلب شکل و صورت کو لے کر، کسی کے بال کو لے کر، کسی کے ہاتھ پیر کو لے کر، یا جو ہے مطلب کسی کی جو حیت ہے، اللہ نے جس حیت میں اسے بنایا ہے اس کو لے کر کے ہم مطلب مذاق کرتے ہیں، تو یقیناً جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق پر بھی گفتگو ہے، ایک انسان کی عزت اور احترام کی بھی جو ہے اس میں نقص لازم آتا ہے، اور ہم گویا کہ جو ہے اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ کذب بھی نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہم مذاق کے نام پر بنی باتیں ہوں، کذب ہو، جو عام طور پر آج کل ایک مستقل معیشت کا لوگوں کا ذریعہ ہے ہنسنے ہنسانے کا، اور جو ہے یعنی ایک طرح سے غیر شعوری طور پر بڑی تعداد اس لپیٹ میں آ چکی ہے، اور اس کو ایک زندگی کا خوشگوار پہلو سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے ہمارا، لیکن یہ بات تو دین سمجھانے سے متعلق ایک اچھی چیز ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن حکیمانہ انداز میں، کب اور کتنی ایک دوا کی طرح ہے یہ، اس کو جو ہے یقیناً مطلب اختیار کرنا چاہیے، کسب جو ہے یعنی اکتسابی طور پر ہی صحیح چیزیں سیکھنی چاہیے۔ آپ دیکھیے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ایک کتاب ہے، کتاب الآداب، نہیں، کتاب البر والصلہ میں، کتاب البر والصلہ میں ایک باب قائم کیا ہے، باب فی المزاح۔ اس سلسلے میں کئی روایتیں ہم لے کر کے آئے ہیں، اس باب کے تحت جو دوسری روایت ہے جو امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے لے کر آئے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، یعنی انک تداعبنا، اے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ یعنی خوش طبعی والی بات ہے، یعنی آپ بھی ہمارے ساتھ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ چمٹ کر کے رہتے تھے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سنجیدگی، جو وقار، اور جو مطلب ایک ایک ہیبت تھی آپ کے تشخص میں، آپ کی شخصیت میں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے یہ حسب ضرورت ایسا ہوا کرتا تھا۔ جب صحابی رسول نے کہا کہ انک تداعبون، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اقول الا حقا، یعنی میں حق ہی کہتا ہوں، میں سچ ہی کہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں مداعبت کے نام پر، مذاق کے نام پر جھوٹ بھی بولتا ہوں، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے میں مذاق کے نام پر کسی کا دل ٹوٹ جائے، کسی کی عزت پر حرف آئے، اور کوئی جو ہے مطلب یعنی ناخوش ہو جائے، ایسا بھی مذاق نہیں، ایسا کہ جو ہے اس میں واقعیت ہو، سچائی ہو، اور صاف صاف گفتگو ہو، اور پھر یہ بھی کہ جو ہے مطلب جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی، یا اور بھی وہاں پر کچھ افراد ہوں تو وہ بھی مطلب ایک طرح کی ان کے اندر جو ہے خوش طبعی آ جائے، ایک طرح سے وہ خوش ہو جائیں، ایک طرح جو مزاج میں جو ہے مطلب توسع آ جائے، اور بالکل انبساط والی کیفیت آ جائے۔ تو یہ بات جو ہے اللہ کے رسول نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اختیار کرنا چاہیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو شخصیت ہے اس میں کتنا وقار ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں آپ، اور آپ ہر باب پوری دنیا کے لیے آپ نمونہ ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، دنیا میں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طالب علم کلاس میں بیٹھا ہے اور ایک استاذ ہنسی مذاق کر رہا ہے، بیجا ہنس رہا ہے اور جھوٹ بول کے ہنسا رہا ہے یا کسی کی دل آزاری کر رہا ہے۔ ایک سنجیدہ طالب علم ہوتا ہے وہ مطلب استاذ کو کبھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے، کبھی وہ جو ہے مطلب تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وہ علم تو لے لیتا ہے اس لیے کہ وہ مجبور ہے کلاس روم میں بیٹھنے کے لیے، لیکن اس کی دل آزاری ہوتی ہے، گفتگو کسی اور کے حق میں ہو رہی ہے، لیکن یہ جو ہے مطلب تقریب بہرحال جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ایسا نہیں۔ ایک حدیث اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ جو ایک طرح سے یعنی مزاح کیا ہے، ایسی روایات بہت ہیں حقیقت میں، بلکہ اس پر کتاب آئی ہے اس پر، یعنی مواقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مزاح، وہ مواقف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مزاح کیا ہے، اپنی ان روایتوں کو اجرا کیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس سلسلے میں روایات بہت ہیں، زندگی کا ایک حصہ ہے یہ حصہ غالب نہیں ہونا چاہیے، حسب ضرورت جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جسے کل کافی لوگوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور اس طرح کی جب گفتگو ہوتی ہے تو اس روایت کو کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور میں وہی حدیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، متفق علیہ۔ صحیح بخاری میں تو کثرت سے کئی جگہ پر لائے امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کی کتاب الادب میں اور صحیح مسلم کی بھی کتاب الآداب میں، سنن ترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ماجہ میں ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ بہت ہی مشہور حدیث، وہ حدیث کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو ددھیال ہے، مطلب وہاں سے جا کر کے رشتہ جوڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کے جو دادا امجد ہاشم ہیں، انہوں نے جب یثرب گئے تھے، جو قدیم نام ہے مدینۃ الرسول کا، تو یثرب وہ گئے تھے، وہاں پر شادی انہوں نے جو کی تھی وہ بنی نجار کی خاتون سے شادی کی تھی انہوں نے، اسی سے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی جو والدہ ام سلیم انہی کے خاندان قبیلے سے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا وہ ایک رشتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ وہاں پر جایا کرتے تھے، اور اس یعنی مطلب آپ کے وہاں پر جانے میں پھر بہت سارے مسائل وہاں پر ہوئے ہیں آپ کی وہاں پہ اس گھر کی زیارت کو لے کر کے، لیکن جو بڑا حصہ ہے اس زیارت کو لے کر وہ یہ کہ ان کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس بچے سے جڑا ہوا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ گھر گئے، اور جو ہے بچے کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، نغر کی جو ہے تصغیر ہے، رطب جو ہے نا، رطب، اسی کے وزن پر نغر، اسی کی تصغیر ہے نغیر، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے ایک چڑیا کی طرح، یا جو ہے ہو سکتا ہے جسے ہمارے گھرانوں میں ہم جسے چوزا وغیرہ کہتے ہیں، اس قبیل کا۔ تو کچھ اصحاب علم نے اسے بلبل کا بھی نام دیے ہیں کہ جو ہے مدینے میں اسے بلبل کہا جاتا تھا، واللہ اعلم۔ تو وہ پرندہ تھا، وہ پرندہ بہرحال مر گیا، اور وہ بچہ بہت ہی چھوٹا بچہ تھا، اور ابھی دودھ چھڑائے تھے اس کو، یعنی کم و بیش مان لیجیے کہ اس بچے کی عمر 2.5 سال کے آس پاس رہی ہوگی اس بچے کی عمر۔ ہمارے گھرانوں میں اگر اس طرز کے بچے ہوں 2.5 سال کے، تو آپ سامنے رکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ بچہ افسردہ تھا، غمزدہ تھا، اور اللہ کے رسول کو پتہ بھی ہے کہ جو ہے مطلب معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ما شأنہ، کیا معاملہ کیا ہوا؟ کہا کہ جو ہے مطلب وہ نغیر جو ہے، وہ جو پرندہ جو ہے مر چکا ہے۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ کیا صورتحال ہے، پھر بھی جا کر کے آپ نے بچے سے پوچھا کہ ما لی اراک حزینا، کہا کہ بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے بہت غمزدہ ہو، کیا بات ہے، ہوا کیا؟ تو بچہ کچھ جواب نہیں دیا، بچہ خاموش تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ یعنی ما فعل النغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ جملے اتنے مطلب جچے تلے ہیں سبحان اللہ کے، جو ہے مطلب پڑھنے میں بھی آسان ہے، اس میں ایک عمدگی بھی ہے۔ کہا کہ یا ابا عمیر، اس بچے کی کنیت ہے ابو عمیر۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے علی صابہ میں اس بچے کا نام جو لکھا ہے کہ حفص، کہ اس بچے کا نام جو ایک تاریخی کتابوں میں حفص نام بھی ملتا ہے، ابو عمیر کنیت تھی اس بچے کی۔ بچہ جو ہے خود اللہ کے رسول کی زندگی میں وفات پا گیا وہ، یعنی جو واقعہ جو ملتا نہیں، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ باہر تھے، اور جو ہے بچے کی وفات ہو گئی تھی گھر میں، ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اسے مخفی رکھا، اور کہا کہ جو ہے بچہ جو جس کی امانت ہے اس کے سپرد ہو چکا ہے۔ بہرحال یہی بچہ ہے جس کی وفات ہوئی، وہ ابو عمیر۔
تو یہ جو ابو عمیر ہیں اس چھوٹے بچے سے اللہ کے رسول نے مذاق کیا. میں دیکھیے یہ واقعہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس واقعے کو رکھ کر کے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ نے آپ کو ایک معلم بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے آپ کو آپ ایک معلم ہیں، ایک بہترین استاد ہیں آپ. اور اساتذہ کو چاہیے کہ جو بھی اس منصب پر ہیں وہ یعنی وقت نکال کر کے سبق کر کے اللہ کے رسول بحیثیت معلم آپ کی تدریس میں کیا کیا مطلب یعنی وسائل ہیں، کیا کیا طرق ہیں، کیا کیا گر ہیں، وہ لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے. یقین مانیے کہ ہمارے اندر جو ہے مطلب نکھار آتا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو آپ علیہ السلام نے جو اس بچے سے جو گفتگو کی اور ان کے گھر گئے، گھر جا کر کے کیا کچھ حالات ہوئے ہیں، آپ ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ ہنستے ہنساتے اللہ کے رسول نے اس بچے سے کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اور چھوٹی سی گفتگو کی اللہ کے رسول نے، ایک تھوڑا سا وقت وہاں پر بتایا. اس واقعے کو رکھ کر کے اہل علم نے یعنی اتنے مسائل بیان کیے کہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ابن القاص، جو ابو العباس ابن القاص، علمی دنیا میں ابن القاص شافعی سے مشہور ہیں، وہ ابن القاص ابو العباس ان کی کنیت تھی. احمد ابن ابی احمد الطبری، میں سمجھتا ہوں 355 غالباً ان کا سن، 335 عفواً 335 غالباً ان کا سن وفات ہے، 335 34 حدیث کے ہیں. تو ان کا ترجمہ حیات پڑھ کر کے دیکھیے، سیر و اعلام نبلاء میں بھی ان کا ترجمہ حیات ہے کہ ان کی جو مؤلفات ہیں، ان کی جو تالیفات ہیں، ان کی تالیفات میں مستقل ایک کتاب ہے. انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی اس حدیث کو رکھ کر کے. انہوں نے تقریباً یعنی 100 کے قریب مسائل انہوں نے بیان کیے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم ہلکے پھلکے انداز میں جو گفتگو فرمائے، ایک بچے کی دلجوئی جو آپ نے کی، یعنی آپ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی اس طرح کی جو گفتگو ہے اس میں جو دین سے متعلقات اتنے مسائل ہیں کہ آپ نے ایک مستقل جز لکھ دیا کہ جو ہے مطلب 100 کے قریب مسائل اس میں آپ نے ذکر کر دیے. یعنی اس حدیث کے سارے طرق جمع کر کے صرف صحیح بخاری میں جو حدیث بالذات جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا، میں نے انتخاب کیا صحیح بخاری میں کی جو کتاب الادب ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ باب الانبساط الی الناس، یعنی لوگوں کے ساتھ خوش طبعی اور دل لگی کرنا اور لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا وغیرہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہ لیخالطونا، کہا کہ آپ علیہ السلام ہمارے سے اتنا گھل مل گئے کہ حتی یقول لأخ لی، یہاں تک کہ میرے بھائی سے آپ نے یعنی اس حد تک اللہ کے رسول اتنی عظیم شخصیت جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، آپ علیہ السلام ایک چھوٹے بچے سے مذاق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر. لیکن آپ کی یہ نبوی کلمات، یہ الفاظ شریعت کا یہ حصہ ہیں. صرف یہ الفاظ نہیں، یہ حدیث، یہ پورا قصہ، یہ پورا حادثہ جو محدثین نے اس کے سبھی طرق جو جمع کیے ہیں، اس سے جو پورے مسائل بنتے ہیں، تقریباً 160 مسائل کے قریب تو انہوں نے ذکر کیے ہیں، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا. ابن القاص رحمہ اللہ، ابن القاص شافعی، ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کی کتاب کے حوالے سے لکھا کہ تقریباً 60 مسائل کے قریب انہوں نے بیان کی ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ہے یہ بھی لکھا کہ جو ہے جو انہوں نے مسائل بیان کی ہیں، میں نے بھی اس کے سبھی طرق وغیرہ جمع کیا، تو آپ نے بھی کچھ زائد مسائل اس پر لکھے ہیں. پھر ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری اٹھا کر کے دیکھیں، جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، کتاب الادب کا بالکل آخری حصہ، جس میں بچے کی کنیت سے متعلق ہے. یعنی ایک شخص جس کی اولاد نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے یا جو ہے مطلب بڑی عمر بھی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی بھی کنیت ہو سکتی ہے. تو بچے کی کنیت سے متعلق جو باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس سے متعلق دیکھیں ابن حجر رحمہ اللہ نے کتنے مسائل ذکر کیے ہیں، فقہی اعتبار سے، آداب اور اخلاق کے اعتبار سے، اور پھر عقدی اعتبار سے، اور پھر جو حدیث کی حجیت کو لے کر کے، پھر علم حدیث سے متعلق، روایت بیانی سے متعلق کتنے مسائل ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں. ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ 177 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے معاصر، یعنی انہوں نے بھی کچھ مسائل بیان کی ہیں. امام بخاری اور جو ہے امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ اور جو کتب ستہ کے جو مؤلفین ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث سے متعلق کئی مسائل جو ہے مطلب ذکر کی ہیں تبویبات میں، جو باب جو قائم کرتے ہیں اس میں.
جو تقریباً ابن حجر رحمہ اللہ کے بقول 10 کے قریب اس کی عادت بنتی ہے۔ تو اس اعتبار سے محدثین نے اس پر، ابن حجر رحمہ اللہ کا اگر آپ پڑھتے جائیں گے کہ اس میں یہ ایک مسئلہ، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے بات، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اتنے مسائل اتنے مسائل اتنے مسائل، سبحان اللہ العظیم، تقریباً 100 کے قریب ابن حجر نے ذکر کیا رحمہ اللہ۔ یہ ایک بات ہے، یعنی قدیم مؤلفین سب کا آپ نے جو ہے مطلب جمع کیا ہے، ابن بطال سے لے کر کے قاضی عیاض کو لے کر کے امام نووی کو لے کر کے علامہ صاحب المفہم، یعنی علامہ القرطبی، ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ کو لے کر سبھی مسائل آپ نے ایک جا کیا ہے، آپ نے اضافہ بھی کیا ہے، یعنی ایک بار اس پر مستقل تالیف ہے، اس پہ جو آپ علیہ السلام نے ہنستے ہنساتے جو بات کہی ہے، تعلیم دینے کے اس نوعیت کو رکھ کر کے کتنے مسائل جو ہے مطلب مستمت کیے گئے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے التراتیب الاداریہ، 2 جلدوں میں، علامہ محمد عبد الحی القطانی رحمہ اللہ کی 1862 عیسوی آپ کا سنہ وفات ہے، 1883 ہجری۔ تو آپ کی جو کتاب ہے یہ عہد نبوت، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے کا جو مدینہ ہے نا، مدینہ الرسول، اس پر جو ہے وہ موسوعہ ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، پورا موسوعہ ہے یہ۔ اتنی عمدہ کتاب، اتنی مفید کتاب تراتیب الاداریہ، یعنی سبحان اللہ، اگر وہ پڑھتے رہیں گے تو آپ ایسا لگے گا کہ آپ مدینہ الرسول میں ہیں، اور کون سا مدینہ الرسول؟ جو اس دور کا مدینہ الرسول ہے۔ یہ ماحول آپ کو کتاب میں جب پڑھتے پڑھتے غرق ہو جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ اس دور کے عہد نبوت کا جو مدینہ تھا، عہد رسول کا جو مدینہ تھا، وہ نظر آئے گا آپ کو، اس کا عکس نظر آئے گا آپ کو جب وہ کتاب پڑھیں گے۔ اس میں آپ نے یعنی ایک بات یہ بھی بتائی ہے انہوں نے کہ جو ہے یعنی بچوں کے لیے پرندے وغیرہ خرید کر کے دینا، عہد رسالت میں اللہ کے رسول کی حین حیات، تو اس باب کے تحت آپ نے جو ہے بہت ساری معلومات جمع کی ہیں۔ اور پھر جانوروں سے متعلق جو رحم کا معاملہ ہے، ترحم کا معاملہ ہے، اس پر آپ نے خوب لکھا ہے، جو آج دنیا جو ہے مطلب جانوروں سے متعلق ان کے ترحم کو لے کر، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کو لے کر کے، جو خاص کر یورپ نے اس سلسلے میں بہت اچھالا، بہت عام کیا ہے اس بات کو، جو اچھی بات بھی ہے، لیکن اسلام نے اس سلسلے میں کتنا مطلب عمدگی سے اس بات کو پیش کیا ہے، وہ آپ جو ہے التراتیب الاداریہ سے آپ لے سکتے ہیں۔ خیر، انہوں نے ایک بات یہ زائد ذکر کی ہے کہ ابن الصباغ رحمہ اللہ، ابو الحسن ابن الصباغ رحمہ اللہ 477 ہجری سنہ وفات ہے، 500 ہجری کے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے لکھا کہ وہ ایک مرتبہ گئے تھے تونس یا تونس جو بھی علاقہ ہے، اس کا بربر کا جو ایریا ہے، علاقہ ہے، الجزائر، یعنی مصر لیبیا کے بعد کا جو علاقہ ہے، تو وہاں وہ گئے تھے، مکناسہ ایسا کچھ علاقہ ہے، وہاں آپ نے اس حدیث کو، یعنی 500 ہجری کی ہی اس حدیث کو انہوں نے املا کروایا، طلبہ کو لکھوایا، اس کے طرق بیان کیے انہوں نے، اور اس سلسلے میں فقہی اعتبار سے اور پھر جو ہے مطلب ادبی اعتبار سے یا جو ہے دیگر امور کو لے کر کے اتنے مسائل بیان کیے کہ تقریباً جو ہے مطلب 400 مسائل کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال یعنی کچھ مسائل تداخل جسے کہتے ہیں نا، ایک دوسرے میں ضم ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہے مطلب 100 سے زائد مسائل تو اس میں ہے، مؤکد ہے یہ بات۔ خود ابن حجر رحمہ اللہ نے جو مسائل بیان کی ہیں، خود اس کو پڑھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ایک استاذ اچھے انداز میں تیاری کر کے جائے، اور بالکل یعنی بات کو جو ہے کس بات کو کس ڈھنگ سے پیش کرنا چاہیے، تو طلبہ اس سے مستفید یقیناً ہوں گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہنسنے ہنسانے کا معاملہ اتنا غالب ہو جائے کہ سنجیدگی مفقود ہو جائے، یقیناً یہ چیز مضر ہے، ایک عام انسان کے لیے بھی چاہیے جائے کہ ایک معلم کے لیے جو بہت ہی عظیم اور جو ہے سنجیدہ منصب ہے، جہاں سے لوگ بنتے ہیں، جہاں سے شخصیت سازی ہوتی ہے، تو یہ مداعبت ضروری ہے، لیکن اس کا لحاظ ہونا چاہیے ایک دوا کی طرح کہ کب دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، اور پھر وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک پہلو تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ کے دین کو بتاتے ہوئے اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا وقار، اس کی ہیبت باقی رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس اعتبار سے ہم حسب ضرورت
اپنے چھوٹوں سے یا اپنے ہم عمر لوگوں سے یا اپنے سے جو بڑے ہیں ان سے بھی ان کی عمر کا، ان کی بڑے ہونے کا، ان کی جو ہے مطلب سرپرست ہونے کے باوجود ایک اس انداز میں مطلب خوش طبعی والی گفتگو ہو جس سے وہ خود خوش ہوں، وہ بھی بہتری اس معاملے میں سمجھے، اور یوں ہم جو ہے اللہ کا دین ان کے سامنے رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس میں مکمل طور پر اترنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سعادت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔